السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں محمد مزمل پھر سے آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں ایک نئے موضوع کے ساتھ، جس کا نام ہے امام احمد بن حنبل کی آزمائش۔ تو میرے دوستو بزرگوں، آپ جانتے ہی ہوں گے کہ امام احمد بن حنبل چاروں فقہ کے امام میں سے ایک امام تھے، کہ جن کے بارے میں آتا ہے میمون بن اصبغ فرماتے ہیں کہ میں بغداد میں تھا، اچانک شور کی آواز سنی، دریافت کیا کہ یہ کیسا شور و گل ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ آج امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا امتحان ہو رہا ہے۔ حضرت میمون بن اصبغ فرماتے ہیں کہ پس میں بھی وہاں پہنچا۔ جب پہلا کوڑا مارا گیا تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بسم اللہ۔ جب دوسرا کوڑا مارا گیا تو فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب تیسرا کوڑا مارا گیا تو فرمایا قرآن اللہ کا کلام ہے جو مخلوق نہیں ہے۔ جب چوتھا کوڑا مارا گیا تو فرمایا لن یصبنا الا ما كتب اللہ لنا، یعنی ہم کو ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ اس طرح سے کل 29 کوڑے مارے گئے۔ جس وقت کوڑے لگ رہے تھے، آپ کے پاجامے کا آزار بند جو کپڑے کا تھا وہ ٹوٹ گیا، اور پاجامہ آپ کے پیڑو یعنی ناف کے نیچے تک اتر گیا۔ آپ ڈر گئے کہ نیچے گر جائیں گا۔ فوراً آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہونٹوں کو ہلایا، جو پاجامہ بہت تیزی سے اٹھ کر ناف تک پہنچ کر خود بخود بند گیا اور گرنے نہیں پایا۔ میمون بن اصبغ کہتے ہیں کہ میں 7 دن کے بعد ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے تھے؟ فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے اس نام کے ساتھ جس سے عرش عظیم کو آپ نے بھر دیا ہے، اگر آپ جانتے ہیں کہ میں حق پر ہوں تو آپ میرا ستر کھلنے نہ دیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو خود تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں جب اس مقام پر پہنچا جس کا نام باب البستان ہے تو میرے لیے سواری لائی گئی اور مجھ کو سوار ہونے کا حکم دیا گیا۔ مجھے اس وقت کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا اور میرے پاؤں میں بوجھل بیڑیاں تھی۔ سوار ہونے کی کوشش میں کئی مرتبہ اپنے منہ کے بل گرتے گرتے بچا۔ آخر کسی نہ کسی طرح سوار ہوا اور معتصد کے محل میں پہنچا۔ مجھے ایک کوٹھری میں داخل کر دیا گیا اور دروازہ بند کر دیا گیا۔ آدھی رات کا وقت تھا اور وہاں کوئی چراغ نہیں تھا۔ میں نے نماز کے لیے مسح کرنا چاہا اور ہاتھ بڑھایا تو پانی کا ایک پیالہ اور تشت رکھا ہوا ملا۔ میں نے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ اگلے دن معتصد کا قاصد آیا اور مجھے خلیفہ کے دربار میں لے گیا۔ معتصد بیٹھا ہوا تھا۔ قاضی القزات ابن دواد بھی موجود تھا اور ان کے ہم خیالوں کی ایک بڑی جماعت تھی۔ ابو عبد الرحمن شافعی بھی موجود تھے۔ اسی وقت 2 آدمیوں کی گردنیں بھی اڑائی جا چکی تھی۔ میں نے ابو عبد الرحمن شافعی سے کہا کہ تم کو امام شافعی سے مسح کے بارے میں کچھ بات یاد ہے؟ ابن ابی دواد نے کہا کہ اس شخص کو دیکھو کہ اس کی گردن اڑائی جانے والی ہے اور یہ فقہ کی تحقیق کر رہا ہے۔ معتصد نے کہا ان کو میرے پاس لاؤ۔ وہ برابر مجھے پاس بلاتا رہا یہاں تک کہ میں اس کے بہت قریب ہو گیا۔ اس نے کہا بیٹھ جاؤ۔ میں بیڑیوں سے تھک گیا تھا اور بوجھل ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا کہ مجھے کچھ کہنے کی اجازت ہے؟ خلیفہ نے کہا جو کہنا ہے کہو۔ میں نے کہا کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کی طرف دعوت دی ہے؟ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کی شہادت کی طرف۔ میں نے کہا تو میں اس کی شہادت دیتا ہوں۔ پھر میں نے کہا
کہ آپ کے زد امجد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جب قبیلہ عبد القیس کا وفد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ایمان کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ معلوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی اور رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت میں سے 5ویں حصے کا نکالنا۔ اس پر معتصم نے کہا کہ اگر تم میرے پیش رو کے ہاتھ میں پہلے نہ آ گئے ہوتے تو میں تم سے تعرض نہ کرتا۔ پھر عبد الرحمن بن اسحاق کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ میں نے تم کو حکم نہیں دیا تھا کہ اس آزمائش کو ختم کرو؟ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ اکبر، اس میں تو مسلمانوں کے لیے کشائش ہے۔ خلیفہ نے علماء حاضرین سے کہا کہ ان سے مناظرہ کرو اور گفتگو کرو۔ پھر عبد الرحمن نے کہا کہ ان سے گفتگو کرو۔ آگے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اس مناظرے کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ ایک آدمی بات کرتا اور میں اس کا جواب دیتا، دوسرا بات کرتا اور میں اس کا جواب دیتا۔ معتصم کہتا، احمد تم پر خدا رحم کرے، تم کیا کہتے ہو؟ میں کہتا ہوں امیر المومنین، مجھے کتاب اللہ یعنی سنت رسول اللہ میں سے کچھ دکھائیے تو میں اس کا قائل ہو جاؤں۔ معتصم کہتا ہے کہ اگر یہ میری بات قبول کر لے تو میں اپنے ہاتھوں سے اس کو آزاد کر دوں گا اور اپنے فوج و لشکر کے ساتھ ان کے پاس جاؤں، ان کے آستانہ پر حاضری دوں۔ پھر کہتا، احمد میں تم پر بہت شفیق ہوں اور مجھے تمہارا ایسا ہی خیال ہے جیسے اپنے بیٹے ہارون کا۔ تم کیا کہتے ہو؟ میں وہی جواب دیتا ہوں کہ مجھے کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کچھ دکھاؤ تو میں قائل ہو جاؤں۔ جب بہت دیر ہو گئی تو وہ اکتا گیا اور کہا جاؤ، اور مجھے قید کر دیا اور میں اپنی پہلی جگہ پر واپس کر دیا گیا۔ اگلے دن پھر مجھے طلب کیا گیا اور مناظرہ ہوتا رہا اور میں سب کا جواب دیتا رہا یہاں تک کہ زوال کا وقت ہو گیا۔ جب اکتا گیا تو کہا کہ ان کو لے جا۔ تیسری رات کو میں سمجھا کہ کل کچھ ہو کر رہے گا۔ میں نے ڈوری منگوائی اور اس سے اپنی بیڑیوں کو کس لیا اور جس ازار بند سے میں نے بیڑیاں باندھ رکھی تھی اس کو اپنے پاجامے میں پھر ڈال لیا کہ کہیں کوئی سخت وقت آئے اور میں برہنہ ہو جاؤں۔ تیسرے دن مجھے پھر طلب کیا گیا۔ میں نے دیکھا دربار بھرا ہوا ہے، مخالفین ڈیوڑیا اور مقامات طے کرتا ہوا آگے بڑھا۔ کچھ لوگ تلوار لیے کھڑے تھے، کچھ لوگ کوڑے لیے۔ جب میں معتصم کے پاس پہنچا تو کہا بیٹھ جاؤ۔ پھر کہا ان سے مناظرہ کرو اور گفتگو کرو۔ لوگ مناظرہ کرنے لگے، میں ایک کا جواب دیتا پھر دوسرے کا جواب دیتا۔ میری آواز سب پر غالب تھی۔ جب دیر ہو گئی تو مجھے الگ کر دیا اور ان کے ساتھ تخلیہ میں کچھ بات کہی، پھر ان کو ہٹا دیا اور مجھے بلا لیا۔ پھر کہا احمد تم پر خدا رحم کرے، میری بات مان لو، میں تم کو اپنے ہاتھ سے رہا کروں گا۔ میں نے پہلا سا جواب دیا، اس پر اس نے بے رحم ہو کر کہا کہ ان کو پکڑو اور کھینچو اور ان کے ہاتھ اکھیڑ دو۔ معتصم کرسی پر بیٹھ گیا اور جلاد اور تازیانہ لگانے والوں کو بلایا۔ جلادوں سے کہا آگے بڑھو۔ ایک آدمی آگے بڑھتا اور مجھے 2 کوڑے لگاتا۔ معتصم کہتا زور سے کوڑا مارو، پھر وہ ہٹ جاتا اور دوسرا آتا اور 2 کوڑے لگاتا۔ 19 کوڑوں کے بعد پھر معتصم میرے پاس آیا اور کہا کیوں احمد اپنی جان کے پیچھے پڑے ہو؟ باخدا مجھے تمہارا بہت خیال ہے۔ ایک شخص نے مجھے اپنی تلوار کے دستے سے چیرتا اور
کہتا کہ تم ان سب پر غالب آنا چاہتے ہو، دوسرا کہتا اللہ کے بندے خلیفہ تمہارے سر پر کھڑا ہوا ہے، کوئی کہتا کہ امیر المومنین آپ روزے سے ہیں اور آپ دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ معتصم پھر مجھ سے بات کرتا اور میں اس کو وہی جواب دیتا، وہ پھر جلاد کو حکم دیتا کہ پوری قوت سے کوڑے لگاؤ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پھر اس اثناء میں میرے حواس جاتے رہے، جب میں ہوش میں آیا تو دیکھا کہ بیڑیا کھول دی گئی ہے۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہم نے تم کو اوندھے منہ پھرا دیا، تم کو روندا۔ احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھ کو کچھ احساس ہی نہ ہوا۔ اس کے بعد احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو گھر پہنچا دیا گیا۔ جب سے وہ گرفتار کیے گئے، رہائی کے وقت تک 28 مہینے ان کو حبس میں گزرے۔ ان کو 33-34 کوڑے لگائے گئے۔ ابراہیم ابن مصعب جو سپاہیوں میں سے تھے کہتے ہیں کہ میں نے احمد رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ جری اور دلیر نہیں دیکھا۔ ان کی نگاہ میں ہم لوگوں کی حقیقت بالکل مکھی کی سی تھی۔ محمد بن اسماعیل کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ احمد کو ایسے کوڑے لگائے گئے کہ اگر ایک کوڑا ہاتھی پر پڑتا تو چیخ مار کر بھاگتا۔ ایک صاحب جو واقعے کے وقت موجود تھے بیان کرتے ہیں کہ امام روزے سے تھے۔ میں نے کہا بھی کہ آپ روزے سے ہیں اور آپ کو اپنی جان بچانے کے لیے اس عقیدے کا اقرار کر لینے کی گنجائش ہے، لیکن انہوں نے اس کی طرف التفات نہیں کیا۔ ایک مرتبہ پیاس کی بہت شدت ہوئی تو پانی طلب کیا۔ آپ کے سامنے برف کے پانی کا پیالہ پیش کیا گیا۔ آپ نے اس کو ہاتھ میں لیا اور کچھ دیر اس کو دیکھا، پھر بغیر پیے واپس کر دیا۔ آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ انتقال کے وقت میرے والد کے جسم پر ضرب کے نشان تھے۔ ابو العباس الرقی کہتے ہیں کہ احمد جب رقاع میں محبوس تھے تو لوگوں نے ان کو سمجھانا چاہا اور اپنا بچاؤ کرنے کی حدیثیں سنائی۔ انہوں نے فرمایا کہ خباب کی حدیث کا کیا جواب ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پہلے بعض لوگ ایسے تھے جن کے سر پر آرا رکھ کر چلا دیا جاتا تھا، پھر بھی وہ اپنے دین سے نہیں ہٹتے تھے۔ یہ سن کر لوگ نا امید ہو گئے اور سمجھ گئے کہ یہ اپنے مسلک سے نہیں ہٹیں گے اور سب کچھ برداشت کریں گے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی بے نظیر ثابت قدمی اور استقامت سے یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا اور مسلمان ایک بڑے دینی خطرے سے محفوظ ہو گئے۔ جن لوگوں نے اس دین ابتلا میں حکومت وقت کا ساتھ دیا تھا اور موقع پرستی اور مصلحت شناسی سے کام لیا تھا، وہ لوگوں کی نگاہوں سے گر گئے اور ان کا دینی و علمی اعتبار جاتا رہا۔ اس کے بالمقابل امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی شان دو بالا ہو گئی۔ ان کی محبت اہل سنت اور صحیح العقیدہ مسلمانوں کا شعار اور علامت بن گئی۔ ان کے ایک معاصر کتیبہ کا مقولہ کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ اس کو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے محبت ہے تو سمجھ لو کہ وہ سنت کا معتب ہے۔ ایک دوسرے عالم احمد بن ابراہیم الدرقی کا قول ہے، جس کو تم احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر برائی سے کرتے سنو، اس کے اسلام کو مشکوک نظر سے دیکھو۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ حدیث میں امام وقت تھے۔ مسند کی ترتیب و تالیف ان کا بہت بڑا علم کارنامہ ہے۔ وہ مجتہد فی المذہب اور امام مستقل ہے۔ وہ بڑے زاہد و عابد تھے۔ یہ سب فضیلتیں اپنی جگہ پر مسلم ہیں، لیکن ان کی عالمگیر مقبولیت و محبوبیت اور عظمت و امامت کا اصل راز ان کی عزیمت اور استقامت پر فتنہ عالم آشوب میں دین کی حفاظت اور اپنے وقت کی سب سے بڑی بادشاہی کا تنہا مقابلہ تھا۔ یہی ان کی قبول عام اور بقائے دوام کا اصل سبب ہے۔ ان کے معاصرین نے
جنہوں نے اس فتنے کی عالم آشوبی دیکھی تھی، ان کے اس کارنامے کی عظمت کا بڑی فراخ دلی سے اعتراف کیا ہے اور اس کو دین کی بروقت حفاظت اور مقام صدیقیت سے تعبیر کیا ہے۔ ان کے ہم عصر اور ہم استاد مشہور محدث وقت علی ابن المدینی، جو امام بخاری کے معی ناز استاد ہے، ان کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دین کا غلبہ و حفاظت کا کام دو شخصوں سے لیا ہے جن کا کوئی تیسرا ہمسر نظر نہیں آتا۔ ارتداد کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور فتنہ خلق قرآن کے سلسلے میں احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ اس عظمت و مقبولیت کا نتیجہ یہ تھا کہ سن 241 ہجری میں جب اس امام سنت نے انتقال کیا تو سارا شہر امڑ آیا۔ کسی کے جنازے پر خلقت کا ایسا ہجوم اس سے پہلے دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ نماز جنازہ پڑھنے والوں کی تعداد کا اندازہ یہ ہے کہ 8 لاکھ مرد اور 60,000 عورتیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے جب یہ خبر سنی کہ آپ کے کوڑے مارے گئے ہیں تو فرمایا کہ مجھے وہ قمیص بھیج دیجئے جو کوڑے مارنے کے وقت آپ کے جسم پر تھی۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے قمیص بھجوا دی اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قمیص کو دھو کر اس کا پانی پی لیا۔ ملا علی کاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے مناقب میں عظیم الشان واقعہ ہے، کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ امام احمد رحمہ اللہ کے استاد تھے۔ جس دن آپ کی وفات ہوئی اور بغداد کی سڑکوں سے آپ کا جنازہ گزر رہا تھا، اس دن 20,000 غیر مسلم مسلمان ہو گئے۔ یہ ہے اللہ والوں کے جنازے کی شان کہ جسے دیکھ کر اتنے کفار مسلمان ہو گئے۔ احمد بن محمد الکندی کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا۔ میں نے دریافت کیا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے بخش دیا اور فرمایا، اے احمد، کیا میرے راستے میں تجھے کوڑے مارے گئے تھے؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں میرے رب۔ فرمایا، یہ میرا چہرہ ہے، تو جی بھر کے دیکھ لے، میں نے اپنا دیدار تیرے لیے مباح کر دیا۔ حضرت ملا علی کاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 230 سال کے بعد جب آپ کی قبر کے قریب کسی معزز شہری کو اس کے پہلو میں دفن کیا جا رہا تھا تو ان کی قبر اچانک کھل گئی، پس آپ کا کفن بالکل صحیح و سالم پایا گیا اور آپ کے جسم مبارک میں سے کسی قسم کا تغیر نہیں تھا، گویا کہ ابھی ابھی دفن کیا گیا ہے۔ تو میرے محترم بھائی بزرگوں دوستو، یہ تھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی آزمائش کا واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے مختصر سا پیش کیا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس چینل کو اور اس ویڈیو کو اپنے دوست اور احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔